100,000 بار اس بات کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اس نے اتنی مدت مدید کے بعد یہ خوشی نصیب کی۔ اور خانہ اب مجھے لوگ کہتے ہیں دعا کریں جی اچھا پیر ہو، اچھا سجادہ نشین ہو، اچھا یہ ہو، میں کہتا ہوں وہ اچھا انسان ہو جائے، اس سے بڑی بات نہیں، اس لیے کہ بزرگی بجز خدمت خلق نیست، بسجاداؤ تسبیح و دلک نیست، یہ تسبیح اور مصلی کا نام نہیں، بزرگی در حقیقت خدمت خلق کا نام ہے۔ سید کسے بود کہ ہویدہ شود ازو خلق محمدی و کرم مرتضی علی، سید وہ ہوتا ہے جس سے حضرت مولا کائنات کا کرم بھی نظر آتا ہو، مصطفیٰ کے اخلاق بھی نظر آتا ہے۔ قرون اولیٰ کی کوئی جھلک نظر آئے گی تو وہ اسی جگہ نظر آئے گی۔ اور باقی یہ بھی میں اکثر کہتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے، مجھ پہ بڑی عنایتیں ہیں، بہت کرم ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے خلافت دی، میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ حضرت لالا جی صاحب گورا شریف والے انہوں نے خلافت، پھر میرے لیے جانشین شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد حمید الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے بھی دستار بندی کی، تو یہ ان سب کا کرم ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں اپنے دادا صاحب کی چلتی پھرتی کرامت ہوں۔ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بعدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، میں خود شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا۔ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ شکایت زمانہ، نہ گلہ ہے دوستوں کا، نہ شکایت زمانہ۔ حضرت ذی وقار مہمانان گرامی قدر، سرنامہ کلام میں نے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا چرچا، اس کا ذکر کرنا، اس کا بیان کرنا، یہ بھی ایک طرح کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عنایت اور کرم کے لیے سر نیاز خم کرنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب 2 بیٹوں کی بشارت دی گئی تو حضرت اسحاق کی بشارت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سر بسجود ہو گئے، اور قرآن دیکھے تو وہ خوشی کی انتہا نہ تھی آپ کی کہ عمر کے اس حصے میں جبکہ اولاد پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، اللہ نے اتنا بڑا فضل فرمایا اور کرم فرمایا، اور بیٹے بھی وہ عطا کیے کہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار انبیاء جن پہ ناز کرتے تھے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، قبر میں اس کے اعمال کا سلسلہ پھر نہیں چلتا، لیکن حضور نے فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جو قبر میں بھی اس کے کام آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور صدقۃ جاریۃ، اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا، نیکی کا کام کیا، وہ ہمیشہ اس کا جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا قبر میں اس کو یوں ثواب ملے گا جیسے وہ اب یہ عمل کر رہا ہے۔ اور
علم نافع ينتفع به، وہ علم نافع جس سے اس نے کسی کو نفع پہنچایا، جب تک لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اس وقت تک قبر میں اس کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ تیسری بات، او ولد صالح یدعو لہ، اچھا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، جب طور سے واپس پلٹے تو وہ بڑا ٹھیک تھا، عذاب دور ہو چکا تھا۔ آپ نے پوچھا مولا یہ سمجھ نہیں آئی کہ وجہ کیا ہے، جاتے ہوئے تو یہ عذاب میں تھا، واپس پلٹتے ہوئے تو نے اس پہ عنایت کر دی، کرم کر دیا۔ فرمایا اس کا ایک بچہ جو اس کی موت کے وقت ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، پھر وہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، آج فرش زمین پہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے صدقے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، ایک بچے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ کو فائدہ دے سکتی ہے، تو اگر بہت سارے لوگ کسی کے مزار پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو یقیناً اس کے درجات میں بولتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ دوسروں کو فیض دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ راز کی باتیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود حالات کے تیغت، سرے دوست کا سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ حضرت میاں امیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات کھانسی کے مرض میں مبتلا ہوتے تھے اور آپ کو نیند نہیں آتی تھی۔ صبح خلق خدا آتی، جمع ہو جاتی، آپ دعا کرتے، جس جس کی شفا کی دعا کرتے اللہ اسے شفا دیتے تھے۔ سوز فراق رنجیٹڑے والے اسہار پرو گل پائے، ایک ایک درد ماہی دے اتوں 100 سکھڑے گھول گوائے، جنہ درداں وچ میرا ماہی راضی منو لگ جان دور سوائے، یار فریدہ و درد سلامت جنہ درداں یار ملائے۔ یہ درد کی ایک الگ دنیا ہے، درد دل درد آشنا جانے، کوئی بے درد اس کو کیا جانے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے۔ ساری رات کھانسنے والا تکلیف میں مبتلا شخص صبح دنیا کو فیض دیتا ہے۔ ارے درخت سایہ دار سب کو چھاؤں دیتا ہے، لیکن خود دھوپ میں جلتا ہے، اس میں بھی راز ہے۔ کچھ جلنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ فیض دینے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ فیض لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ لینے والے محتاج ہوتے ہیں، دینے والے مختار ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر رہے ہیں۔ حضرت کی والدہ نے کہا آپ ساری کائنات کو فیض دیتے ہیں اور خود بے فیض ہیں، ساری رات تکلیف میں ہے، ساری رات کھانسی ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، فرمایا اس بات کو رہنے دو، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، چلنے دو اسی طرح۔ ماں تھی، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک شب میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک شب میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے سونا چھوڑ دیا کہ میرا بچہ ڈر نہ جائے۔ تکلیف سے زیادہ تکلیف ہوتی صبح برقع پہن کے جب حضرت دنیا میں فیض تقسیم کر رہے تھے تو سامنے بیٹھ کے کہتی ہیں کہ حضور میرا بیٹا ساری رات کھانسی کی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، اس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو بے خودی میں نہ رہی ہم کو نصیر اپنی خبر، ہوش آیا تو ہم ہی جلوائے جانا نکلے۔ بے خودی میں پتہ نہ چل سکا کہ کون ہے، میری اپنی والدہ یا کوئی اور ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے، رات ہوئی، آرام سے سو گئے، کھانسی کوئی نہیں، ٹھیک ہو گئے۔ جب صبح تہجد کا ٹائم ہوا تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا۔ سیماب اکبر آبادی نے مشورہ دے کبھی آدھی رات کو دل کو بھی دیکھ لیا کرو، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ وچے ہی ویڑے تھے، وچے ہی جھیڑے تھے، وچے ہی وانج بھاڑے، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے،
کبھی اس کو ٹٹولو تو سب کچھ اسی میں ہے. مکینے دل نہ سمجھے پردہ دار لا مکان سمجھے, کہاں تھے تم مگر ہم کم نگاہی سے کہاں سمجھے. نہ جس نے درس گاہ عشق میں تعلیم پائی ہو, میری باتیں وہ کیا سمجھے, وہ کیا میری فغاں سمجھے. بہرحال تہجد کے وقت اٹھے, والدہ کے قدم بوسی کے بعد عرض کی کہ آپ آج آئی تو نہیں تھی مجھ سے دعا کرنے کے لیے. کہاں بیٹا تکلیف دیکھ کے برداشت نہ ہو سکا. فرمایا تو نے تو میری تکلیف دور کر دی, پر ایک دائمی تکلیف مجھے دے دی. جب میں درد میں مبتلا ہوتا تھا تو وہ میرا حال پوچھتا تھا. اب وہ لطف نہ رہا, اب وہ سواد نہ رہا, وہ ذوق نہ رہا, وہ مستی نہ رہی. جب وہ پوچھتا تھا تو تیری دزدیدہ نگاہوں کو دعا دیتے ہیں, جتنے چپتے ہیں یہ تیر اتنا مزہ دیتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا یہی ایک اچھے اور مخلص بندے کی پہچان ہوتی ہے. وہ جب چاہے, جس طرح چاہے, جو مناسب اس کے ارادے میں ہو وہی کر دیتا ہے, اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. بحمدہ تعالیٰ 100,000 بار اس بات کا شکر ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے اس نے اتنی مدت مدید کے بعد یہ خوشی نصیب کی. اور خانوادہ سید پیر جند وڈا شاہ صاحب, بالخصوص ہم جو اس خطے پہ موجود ہیں, ان لوگوں کو سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی مقصد نہیں رہا پوری زندگی, اور اسی ڈگر پہ آج تک چلتے ہوئے ہم نے تو نبھا لی اپنی. اب مجھے لوگ کہتے ہیں دعا کریں جی اچھا پیر ہو, اچھا سجادہ نشین ہو, اچھا یہ ہو. میں کہتا ہوں وہ اچھا انسان ہو جائے, اس سے بڑی بات نہیں. اس لیے کہ بزرگی بجز خدمت خلق نیست, بسجاداؤ تسبیح و دلک نیست. یہ تسبیح اور مصلح کا نام نہیں, بزرگی در حقیقت خدمت خلق کا نام ہے. سید کسے بود کہ ہویدہ شود ازو خلق محمدی و کرم مرتضی علی. سید وہ ہوتا ہے جس سے حضرت مولا کائنات کا کرم بھی نظر آتا ہو, مصطفیٰ کے اخلاق بھی نظر آتا ہو. بہرحال یہ مختصر سی بات میں نے تمہیدن کی, کیونکہ میری تربیت میرے والد گرامی نے جس طرح کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے موضوع بنا لیا کرو تاکہ بات کرنا آسان ہو جائے. میں فردن تمام حضرات کا شکریہ تو نہیں ادا کر سکتا نام لے لے کر, اس لیے کہ بہت سارے کرم فرما یہاں موجود ہیں. جو حضرات تشریف لائے ہیں میں سب کا ممنون احسان ہوں, اور آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے اتنی سردی میں وقت نکالا, ہماری خوشی میں شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں عطا فرمائے. یہ چیدہ نام میں نے لکھ لیے تھے, لیکن یہ ترجیح بلا مرجح سمجھیں, یہ کوئی تفریق نہیں ہے یا کوئی خواہ کی ترجیح نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کو اللہ نے عزت اور احترام دیا ہے ان کا ذکر کر دینا کوئی بری بات نہیں. یہ بھی اللہ کی عظمتوں کا ہی اعلان ہے. تو میں برادرم پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, سعید صاحب, شاہد شاہ صاحب, ملک صفدر صاحب, ملک عالم شیر صاحب, اشفاق صاحب, میاں منیر صاحب, غلام رسول سنگا صاحب, ڈاکٹر مظہر صاحب, اور میرے ایک بہت اچھے دوست اور مجھے ہمیشہ یاد رکھنے والے میرے سامنے شیر صاحب بیٹھے ہیں. یہ سب حضرات بالخصوص تشریف لائے, اور جو باقی حضرات آئے سب میری سر آنکھوں پہ میرے لیے وہ سارے اس وقت مہمان ہیں, اور مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اہلیان ورچہ شریف, چونکہ یہ سارے شامل ہیں, میں نے کوشش کی اگر کسی کی کوتاہی کی وجہ سے ورچے کا کوئی آدمی رہ گیا ہو تو میں معذرت کر لیتا ہوں, لیکن میرا یہ خیال تھا کہ ورچے کا کوئی آدمی نہ رہے, تمام لوگ شامل ہیں.
اس لیے کہ ہم اسی بستی میں بسنے والے لوگ ہیں۔ میرے پردادا صاحب کو یہ خطہ پسند آ گیا، یہ جگہ پسند آ گئی، تو جب سے پسند آئی تو میں نے تو کہیں کہا تھا اپنے، وہ میری بڑی لمبی اس کے متعلق ایک منقبت ہے، لیکن عشق کا دار الشفا وڑچھے میں ہے۔ رنگ دے سب کو جو اپنے رنگ میں، وہ میرا رنگی ادا وڑچھے میں ہے۔ تو وہ کبھی موقع ہوا، مجھے پورے اپنے شعر یاد نہیں ہے، بہرحال میں نے اس میں بڑی طویل منقبت کہی ہے، اور یہ وڑچھا شریف کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس خطے اور اس بستی میں ایسے کامل لوگ کہ جن کی کاملیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ آئے، تو اگر ان میں سے کوئی آدمی رہ گیا ہو تو میں اس مائک کے تھرو ابھی معذرت کر لیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ آپ کا اپنا کام ہے، اس کو اپنا گھر سمجھیں اور بڑے آرام سے، محبت سے، پیار سے، اگر انتظامیہ سے کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو آج صرف نظر کرتے ہوئے، اپنا گھر سمجھتے ہوئے آرام سے کھانا تناول فرمائیں۔ اس کے بعد جو صاحبان رہنا چاہیں ان کا گھر ہے، یہ ہر وقت کھلا ہے، اور جو جانا چاہیں گے تو انہیں بڑے شکریہ کے ساتھ میری طرف سے اجازت ہوگی، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نومولود کو اچھا بنائے، نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں دعا کے لیے پیر عنایت اللہ شاہ صاحب کو عرض کر دیتا ہوں، وہ ہم سب کے لیے دعا کریں گے، اور میرے چھوٹے بھائی مسعود صاحب، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور میرے اس پورے خاندان میں کیونکہ بہت مختصر ہے لیکن اس میں بڑی وسعت ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج بھی اگر قرون اولیٰ کی کوئی جھلک نظر آئے گی تو وہ اسی جگہ نظر آئے گی۔ اور باقی یہ بھی میں اکثر کہتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے، مجھ پہ بڑی عنایتیں ہیں، بہت کرم ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے خلافت دی، میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ حضرت لالا جی صاحب گورا شریف والے انہوں نے خلافت، پھر میرے لیے جانشین شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد حمید الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی دستار بندی کی، تو یہ ان سب کا کرم ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں اپنے دادا صاحب کی چلتی پھرتی کرامت ہوں۔ انہوں نے بڑی منتیں مانگی تھی اور بڑی دعائیں کی تھی، اور ایسی وہ تاثیر کر گئی کہ گل کی مانت جہاں جاؤں مہکتا جاؤں۔ یہ سچی بات ہے، اور میرے ارد گرد والے گواہ ہیں، میرے غیر بھی گواہ ہیں اس بات کہ گل کی مانت جہاں جاؤں مہکتا جاؤں۔ یہ خوشبو وہیں سے آتی ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اصل میں گر حرف بے نیازی سرزد نیاز سے تو پتلے میں خاک کے ہے آقا غرور تیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضور دعا فرماؤ۔